ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ. قابل صد احترام بزرگان کرام، گران قدر نوجوان ساتھیوں، معززات سامعات ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے ابد سے ہی اس قانون کا اعلان کیا، واللہ یخلق ما یشاء ویختار. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس چناؤ کا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ روئے زمین کے تمام لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر اپنا نبی بناتا ہے، کچھ لوگوں کو چن کر ان انبیاء کا ساتھی بناتا ہے. پھر روئے زمین پر چلنے والے وقت میں اللہ رب العزت 12 مہینے مقرر کرتا ہے. ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ خاص اللہ رب العزت چن کر اس کی فضیلت اور اہمیت بنا دیتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ رب العزت زمین میں موجود تمام جگہوں، تمام موقعوں کو اس کے اندر سے چناؤ کر کے خاص جگہ، خاص موقع، خاص مناسبت والی جگہ کو اللہ رب العزت بڑی اہمیت اور فضیلت دیتے ہیں. جو چیز جس کی نسبت، جس کی فضیلت اللہ رب العزت بنا دے، وہ اس کے بندوں کے لیے بھی اسی طرح مقدس اور اہمیت اور فضیلت رکھنے والی بن جاتی ہے. ان چنندہ جگہوں میں سے چند جگہیں اللہ رب العزت نے جن کی جانب اشارہ کیا
اس میں سب سے پہلے بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ، جہاں اللہ رب العزت کا گھر ہے، جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کا کعبہ تعمیر کیا۔ دوسرا مسجد نبوی مدینہ المنورہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جگہ۔ تیسری جگہ وہ مسجد اقصی کی سرزمین ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ ہمارا آج کے اس حالات کے تناظر میں موضوع یہ مسجد اقصی اور اس کی سرزمین ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے سے مسلمان اس مسجد کی، اس سرزمین کے تقدس میں لگے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت میں اپنی جانوں کو کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس حد تک وہ اپنے اس عمل میں مخلص ہیں کہ وہ اپنی آباء و اجداد، بہن بھائی، بیٹے، اپنی اولاد، اپنا خاندان، مال، گھر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس سرزمین کی حفاظت میں اللہ رب العزت کے حضور قربان کر دیتے ہیں۔ اس سارے جذبے کی وجہ کیا ہے؟ اس شدت کی وجہ کیا ہے؟ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین کے اس تقدس کی کیا علامت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جس کے لیے ہر شخص اپنی جان کو قربان کرنے کے درپے ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کی جانب اشارہ کیا وہ یہ کہ یہ بیت المقدس، مسجد اقصی کی سرزمین، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس اقصی کو، اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ بیت اللہ الحرام کے بعد اس سرزمین پر اللہ کا سب سے پرانا گھر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو اسی بنا پر برقرار رکھا کہ جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی وہ عام نمازوں سے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ عام مسجد میں پڑھی ہوئی نماز سے 1,00,000 نماز سے بہتر ہے وہاں پر پڑھی ہوئی ایک نماز، اور مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی ایک نماز عام مسجدوں میں پڑھی ہوئی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، اور مسجد اقصی میں پڑھی ہوئی ایک نماز عام مسجدوں میں پڑھی ہوئی 2500 نمازوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر کر کے خاص طور پر کسی مسجد کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کر جانا کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ ہاں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ عقیدہ، نظریہ، سوچ اور ثواب کی نیت رکھی جا سکتی ہے۔ ایک اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام، دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور تیسری مسجد اقصی۔ اور یہ جو سرزمین ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسی سرزمین ہے مبارکن للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے بابرکت بنا دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین میں برکت رکھ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت فرما دے۔ اور شام اس دور کے جغرافیائی اعتبار سے موجودہ فلسطین، اردن، لبنان، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ اور یہ مسجد اقصی کی وجہ سے اس کی اللہ رب العزت نے جو فضیلت بنائی، اور مسجد اقصی ایک مسلمان کے لیے کتنی اہم ہے، کیونکہ ہمارا تعلق امت محمد سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ہمارے لیے کیوں اس قدر مقدس ہے، محترم ہے، ہمارے لیے کیوں اس قدر ایسا مقام اور موقع ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی جان کو لٹانے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی تو تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی کہ اللہ میرے فیصلوں کو اپنے فیصلوں کے مطابق کر دے، یعنی میں کسی کے بھی
کہ کسی کے لیے قاضی بنوں، فیصل بنوں، فیصلہ کرنے بیٹھوں تو میرا کوئی فیصلہ تیرے فیصلے کے مخالف نہ ہو۔ دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے، مجھے ایسی حکومت عطا کر دے، اتنی شاندار، طاقتور، مضبوط اور اختیارات والی حکومت کہ کسی کو اس کے بعد ایسی حکومت نہ ملے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے تیسری دعا یہ کی کہ اللہ جو بندہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے اور اس مسجد میں وہ نماز پڑھے، یا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا کہ جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن وہ اپنی ماں سے جنا گیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہ وہ قبول کر لی گئیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کی تیسری دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کی جانب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے آنے کے بعد 16-17 مہینے اس مسجد کی جانب رخ کر کے اس کو اپنا قبلہ کعبہ بنا کر مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمارا سابقہ قبلہ ہے، ہمارے لیے اتنا مقام اور محترم اس لیے ہے کہ اس کو رب نے مقام اور احترام بخشا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام سے لے کر گیا وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی۔ جس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، امام الانبیاء نے اس مقام پر کھڑے ہو کر تمام انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے، امت محمدیہ کے لیے اعزاز ہے، ہر ایک فرد کے لیے اعزاز ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر میرے اور آپ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے کھڑے ہو کر اللہ کے تمام برگزیدہ چنندہ افراد کی کھڑے ہو کر امامت کی تھی، اور اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس امامت کے لیے چن لیا تھا، اس کو یہ مقام اور یہ احترام بخشا ہے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو فتح کر لینے کے بعد اس کو وہ احترام، اس کی تقدس اور تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اقدامات کیے جو اس کی شان کے لائق تھے۔ تقریباً 10ویں صدی عیسوی میں یہ اس پر صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کیا، اور 11ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے دوبارہ وہ قبضہ حاصل کر لیا حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے زمانے میں۔ پھر یہ تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کے زیر تسلط رہا، یہاں تک کہ تقریباً 20ویں صدی کے اندر اس میں یہودیوں کا قبضہ ہوا، اور یہ تاحال مختلف شکلوں میں اس قبضے کی مختلف صورتیں اور جبر و تسلط کی وہ صورتیں ابھی تک برقرار ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں نے وہاں پر جہاد کی ایک ایسی صورت متعارف کروائی کہ ساری دنیا کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی، اور اس دوران اس جہاد میں سب سے بڑھ کر جس تنظیم کا، جس جماعت کا نام آنے لگا اس کا نام تھا حماس۔ اور ابھی چند دن پہلے اس کی دنیا کے سامنے اس تنظیم کے نمائندے کے طور پر جو چہرہ تھا وہ اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جن کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت ایسا نہیں ہے کہ ان کی شہادت سے یہ جہاد رک جانے والا ہے، یا بیت المقدس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو احترام ہے، جو جذبہ ہے، وہ مفقود ہو جانے والا ہے۔ اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ اس دنیا سے انبیاء بھی چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت کا دین، اس کے غلبے کی کوششیں ہمیشہ برقرار رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے
کہ ایک گروہ قیامت تک ایسا رہے گا جو جہاد کو جاری رکھے ہوئے ہوگا. الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلنے والا ہے، برقرار رہنے والا ہے. یہ ایک ہتھیار ہے، یہ ایک رستہ ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو طاقت کا دکھلایا ہے. 2-4 چیزیں ہیں جو میں اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی صورت یہ ہے، مسلمان بالخصوص فلسطین کے اندر یہ صورتحال ہوئی، مسجد اقصیٰ یہود کے زیر تسلط آیا اور مسلمان شدید مظلومیت کا شکار ہوئے. لوگوں کے سامنے یہ صورتحال آئی تو عالم اسلام کے ایک عام مسلمان کے لیے مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ہمارے سامنے جہاد کو، قتال کو، جنگ کو، کفر سے نفرت کو، کفار سے لڑنے کو ہمارے سامنے ایسے بنا کر پیش کیا گیا جیسے یہ ایک دہشت گردی ہے، اور اس کو باقاعدہ کہا گیا کہ یہ ایک ریڈیکل اسلام ہے، یہ متشدد اسلام ہے. حالانکہ اسلام کی کوئی 2 شکلیں نہیں ہیں، اسلام ایک ہی ہے اور وہ اپنے اندر جہاد کا جذبہ لیے ہوئے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو ان کے ابدی غلبے کا طریقہ اور رستہ یہی بتلایا کہ تم اپنی طاقت کے اندر مضبوط رہو. اب جب بالخصوص اس جدید دور کے اندر مغرب کی ترقی بڑھتی گئی، مغرب جدیدیت کا شکار ہوا، مغرب نے جدت متعارف کروائی، دنیا کے اندر ایک جمہوری نظام کو رائج کیا گیا، ایک ایسا طریقہ متعارف کروایا گیا کہ جس سے ساری دنیا جدید دور کی مادیت کی چکا چوند میں جا پڑی. ہر ایک کی نظریں مغرب کی دولت اس کو خیرہ کرنے لگی اور لوگوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ دولت ہے، یہ جو دولت کے انبار ہیں یہی کچھ ہے، یہی اصل ترقی کا راز ہے. اور اس نے مغرب نے بالخصوص ہمیں اس راستے پر لگایا، خود وہ اس راستے پر نہیں لگا، خود اس نے طاقت کے حصول کو اپنا ذریعہ بنایا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان یہ کہنے لگا کہ اسلام تو یہ اپنی دعوت کی بنا پر پھیلا ہے، یہ تو اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں. دنیا میں تو مسلمان طاقت کے زور پر تو نہیں آئے، مسلمانوں نے کوئی دفاع کی کوشش تو نہیں کی، مسلمانوں نے اپنے آپ میں جہاد کی، اس جہاد کو انہوں نے ایک دفاع کا نام دینا شروع کر دیا. یہ ایک ایسا معذرت خواہانہ لہجہ ہے جس نے ہمیں جہاد کی اصل روح سے دور کر دیا اور اس کی سمجھ سے بالکل غافل کر دیا. جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسلام کے غلبے کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد کو، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور کفار کے غلبے کا جو فلسفہ ہے اس کی حقیقت کے فرق کو سمجھیں. میں آپ کو مختصر مثالوں کے ساتھ اس فرق کو سمجھاتا ہوں. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بھیجا اور یہ مسلمانوں کے حوالے کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے مقابلے میں جو کوئی اپنا کلمہ بنائے گا وہ یہ کہے گا کہ ہم غالب آنے والے ہیں. فرمایا نہیں، هِيَ السُّفْلَىٰ، وہ ہمیشہ مغلوب رہنے والے ہیں. جس کو غالب آنا ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، رب کا نام غالب آنا ہے، رب کا نظام غالب آنا ہے. ساری دنیا میں اللہ کا دین غالب آنا ہے. اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق اس لیے دے کر بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ کافروں کو برا لگے، مشرکوں کو برا لگے، لیکن غالب کس کا دین آنا ہے؟ اللہ رب العزت کا. یہ حقیقت ہے. اچھا، کفار کے غلبے اور مسلمانوں کے غلبے کا کیا فرق ہے؟ انہوں نے ہمیں یہ کہا جی دیکھیں اسلام بزور بازو پھیلا ہے، اسلام کی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے فلاں ہے، لیکن خود بزور بازو نہیں پھیل رہے، خود وہ طاقت سے نہیں پھیل رہے. زیادہ دور کی مثال پر ہم نہیں جاتے. جدید دور کے اندر تقریباً 19ویں صدی میں دنیا پر غلبہ تھا برطانیہ کا. شہنشاہ برطانیہ آدھی دنیا کو اپنے غلبے میں لیے ہوئے تھا. یہ ہمارے بر صغیر میں بھی آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں.
تو کیا خیال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا کے اندر بر صغیر کے اندر وہ پھول پتیوں کے ساتھ آئی تھی، وہ لوگوں کے گلوں میں ہار پہناتے ہوئے آئی تھی، وہ لوگوں کے راستوں میں پھول بچھاتے ہوئے آئی تھی، وہ اخلاق اور کردار کی دعوت دیتے ہوئے آئی تھی، وہ عیسائیت کی نرم دلی سکھاتے ہوئے آئی تھی۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں جو برطانیہ اور انگریز ہمارے ان ممالک میں آئے تو لوگوں کے گلے کاٹتے ہوئے آئے، ماں بہنوں کے گلے کاٹتے ہوئے آئے، مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے آئے، گھروں سے نکالتے ہوئے آئے، مال و املاک تباہ کرتے ہوئے آئے، ساری سرزمین کے برے صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور غلامی کی ایک انتہائی شکل یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں۔ خود وہ طاقت سے غالب آئیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر ہم طاقت کی اور جہاد کی بات کریں تو ہم متشدد ہیں۔ وہ آئے تو بندوقوں کے ساتھ آئے، وہ آئے تو جدید ہتھیاروں کے ساتھ آئے، وہ آئے تو انہوں نے ٹینکوں سے ہماری سرزمین کو رون دیا، لیکن جب ہم نے طاقت کی بات کی کہ ہم طاقت سے اپنا دفاع کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اس ظلم و تسلط سے آزاد کریں، تو کیا کہا جانے لگا؟ یہ متشدد ہیں۔ اور ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو، اس نظریے کو قبول کیا، ہمارا مزاج اس شکل میں ڈھلنا شروع ہوا۔ اب اس غلبے کی دوسری صورت، دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بیت المقدس 10ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، صلیبی اس پر حملہ آور ہوئی۔ طاقت کی صورتیں، غلبے کی دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ مسلمانوں کا غلبہ کیا ہے، کفار کا غلبہ کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسلام کو غالب کرنے کا، اسلامی نظام کو لانے کا اس لیے کہا یہ نظام عین قانون فطرت کے مطابق ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو زمین کو امن اور شانتی سے بھر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے 10ویں صدی عیسوی میں جب صلیبیوں نے، کفار نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو اس وقت بیت المقدس کی گلیوں میں، فلسطین کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون اتنا بہ رہا تھا، اس قدر بہ رہا تھا کہ کفار جب اپنے گھوڑے ان گلیوں میں دوڑاتے تھے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپ بھی اس خون کے رنگ میں رنگ جاتی تھی۔ مسلمانوں کا خون گلیوں میں ایسے بہ رہا تھا جیسے پانی بہتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے ہیں تو وہ متشدد نہیں۔ مقابلے میں صرف 1 صدی بعد یا اس سے بھی کم عرصے میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو واپس حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے زمانے میں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ کوئی کسی عورت کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی بچے کو قتل نہیں کرے گا، کوئی ایسا شخص جس کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اس کو گزند نہیں پہنچائے گا، اور کوئی ایسا جنگ میں حصہ لینے والا بندہ جس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، کوئی اس کو قتل نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی عام افراد اس شہر کے اندر بس رہے ہیں وہ اتنا سا معاوضہ دے کر اپنے مال اور جان کے ساتھ اگر جانا چاہیں تو مکمل امان کے ساتھ جا سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ اور پھر مزید اخلاق یہ دکھلایا کہ جو کفار اپنا معاوضہ، اپنا فدیہ جانے کا نہیں دے سکتے تھے، صلاح الدین ایوبی نے خود اپنی جیب سے اس فدیے کو دے کر ان کفار کو امن کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ، ان کو تقدیس اور مقدس احترام کے ساتھ اس علاقے سے ان کو رخصت کیا۔ اور اگر آپ اس سے بھی پہلے کی مثال پر جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو کیسی کیسی سزائیں ہوئی۔ ایک سزا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، حضرت یاسر کی زوجہ، خاتون تھی، عورت تھی، اور دنیا میں اب بھی جہاں کہیں بھی جنگ ہو تو عورت کا کم از کم احترام کیا جاتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ مکے والوں نے کیا کیا؟ اس خاتون کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹوں کو باندھا اور ان اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ اس ظلم کا، اس جبر کا آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکے میں وڈیرے کے غلام تھے. جب اس کو معلوم پڑا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو انہوں نے اس کے گردن میں رسی باندھ کر ان کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا. اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں وہ رسی دے کر کہتا کہ اس کو سنگلاخ چٹانوں کے اوپر گھسیٹو. ایسا ظلم جدید دور بھی اس پر شرما جاتا ہے. اس کے باوجود بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آئی، زور آیا، ریاست آئی، حکومت آئی اور آپ پورے زور شور کے ساتھ صرف 8 سال کے عرصے میں واپس اسی مکہ میں لوٹے تو اس مکے والوں کے رہنے والوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اب محمد ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، مسلمان ہمیں چن چن کر قتل کرنے والے ہیں. لہذا بڑے ہی مجبور شکل کے ساتھ مکے کے اندر، کعبے کے اندر، حرم کے اندر موجود ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر اس طرح ڈیک لگا کر کھڑے ہیں اور آپ یہ اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا. ہے کسی کافر کے پاس ایسی مثال؟ ہے کسی یہودی کے پاس ایسی مثال؟ وہ یہودی جن کی ساری تاریخ اس مکر، فریب، سازش اور دجل سے بھری پڑی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف فرمایا، مسلمان کی توجہ اس جانب دلائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ سن لے کہ تمہاری دشمنی میں سب سے سخت اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے. اور پھر اسی لیے فرمایا لن تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ان یہودیوں سے جنگ نہیں کرتے. اور یہ یہودی اس قدر بدبخت ہیں، اس قدر خبیث نسل کے لوگ ہیں، اس قدر خبیث طبیعت کے لوگ ہیں، اتنی گندی طبیعت کے لوگ ہیں کہ ان سے انسان تو تنگ ہی ہے لیکن جمادات بھی تنگ ہوں گے، نباتات بھی تنگ ہوں گے. یہاں تک کہ جب مسلمان ان سے جنگ کرے گا یہ چھپتے چھپاتے کسی درخت کے پیچھے جا چھپیں گے. وہ درخت مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا یا مسلم یہودی فقتل ہو، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آپ قتل کرو. اس یہودی سے نفرت ایک انسان کو ہی نہیں ہے، ایک اللہ رب العزت نے بنایا ہوا یہ درخت جو ہمارے سامنے ایک بے جان چیز نظر آتی ہے، اس کو بھی یہودی سے اس قدر نفرت ہے. اور یہ مسلمانوں کی اختتامی جنگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی اور ہم ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں. اس قدر ظلم و تشدد، اسماعیل ہنیہ جیسے مرد مومن کی شہادت، جس نے یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کوئی ہمارے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، گاڑیوں کے مزے لینے والے، پروٹوکول کے مزے لینے والے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اپنے بیٹے شہید ہوئے، بیٹوں کے بیٹے شہید ہوئے، اس کے پوتے شہید ہوئے، نواسے شہید ہوئے، اس کا خاندان شہید ہو گیا، اس کا ہر شخص خاندان کا شہید ہوا، بالآخر اس نے اپنی بھی جان اس راستے میں دے دی. اور پھر فلسطین، غزہ، جہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں روز شہید ہو رہے ہیں. ایک مسلمان کا کیا کردار ہے؟ ہمارے یہاں مسلمان کا یہ کردار ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، خصوصاً جو ہمارے ہاں یہ فوڈ کمپنیاں ہیں، میکڈونلڈ وغیرہ، مسلمانوں نے یہ ایک مہم شروع کی اپنے تئیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. تو یہاں کے نام نہاد مسلمان کیا کہنے لگے، جی ان کے بائیکاٹ سے تو ہماری ممالک میں، ہماری عوام میں بے روزگاری بڑھے گی. 30,000 بندے، بچے، عورتیں، بوڑھے ایک دن میں قتل کیے جا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، فلسطین کی سرزمین خون سے رنگین ہو چکی ہے. اور ہمیں فکر کس چیز کی ہے؟ یہاں پر 100 افراد بے روزگار ہو جائیں گے. اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا ناحق قتل کیا جانا اس قدر بھاری ہے، اس قدر خطرناک ہے. فرمایا کہ ساری روح زمین میں موجود ہر شخص، ہر فرد ختم کر دیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہلکا ہے کہ اگر کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے. ہم 10,000 2,000 افراد کے بے روزگار ہونے پر فکر مند ہیں. ہمیں مسلمانوں کے اس غم کا اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لا یظلمہ، مسلمان دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور اس کو کسی کافر کے سپرد نہیں کرتا.
سو عزیزان گرامی، ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں، ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے ہوں جو ہماری استطاعت ہے، مالی طور پر، جانی طور پر، خصوصاً دعاؤں میں، اور تاکہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے کیا کر سکتے ہیں، ان سے ہم اگر دنیا میں ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کے ہاں ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں لکھوائیں جو اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، جو ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوتا ہوں، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل البزر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیواروں پر چھپتی ہوئی چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب اس چھپکلی کو قتل کیوں کرنا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی، ایک بڑی میدان کے اندر اس آگ کو جلایا گیا، وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ساری ریاست کے لوگ اکٹھے تھے، کیوں؟ آج ابراہیم کو سزا دی جانے لگی ہے، جو ہمارے بتوں کے خلاف کھڑا ہے، جو ہمارے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کے خلاف کھڑا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ساری دنیا کے سامنے آج اس کو جلایا جائے گا۔ جب وہ آگ جلائی گئی، ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ساری دنیا مخالف تھی۔ ایک ایسے وقت میں ابراہیم کے مخالفوں میں سے ایک مخالف کی چھپکلی بھی تھی۔ اس کی مخالفت کیسی تھی؟ اس کی مخالفت یہ تھی کہ وہ اپنے منہ سے اس آگ کے اندر پھونک مار رہی تھی کہ یہ آگ مزید بھڑکے، حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی دعاؤں سے، میرے اور آپ کی بات کرنے سے، میرے اور آپ کے چلنے پھرنے سے، اس متعلق آواز بلند کرنے سے شاید کچھ بھی نہ ہو، ان کو کچھ دنیاوی فائدہ نہ پہنچے، غلبہ نہ پہنچے، فتح نہ ملے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور، اس کے دربار میں، اس کے کاغذات میں اپنے آپ کو اہل فلسطین کے ساتھ شمار کر لیں، اہل اسرائیل اور یہود کا حامی نہ بنائیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ سو عزیزان گرامی، اپنی دعاؤں میں اہل فلسطین کو یاد رکھیں، فلسطینی مسلمانوں کو یاد رکھیں، فلسطین کے لیے، ان کے بچوں، بیوی، بیٹوں، ان کے ہر فرد کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر اس کو ایک خاص جگہ عطا کریں اور اہتمام کے ساتھ، اور جہاں کہیں آپ کو نظر آئیں وہ افراد جو ان تک مدد پہنچانے والے ہیں، ان کو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا پیٹ کاٹ کر بھی آپ کو دینا پڑے تو ان کی مدد کے لیے ہم وقت کوشش کرتے رہیں، اور پھر ان لوگوں سے نفرت رکھیں جن لوگوں سے نفرت، ان لوگوں کو، جن لوگوں سے ان کو دشمنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنی زبان سے اس کے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے، یہ برائی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اور اگر وہ زبان سے بولنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، جبر کا موسم چھایا ہوا ہے، تو وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور صرف دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کے دلوں میں کمزور ترین ایمان ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو ایمان کے اس بنیادی اور سب سے اہم اور سب سے کمتر درجے سے بھی محروم ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فلسطین اور اہل فلسطین کے لیے مخلص ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده